السلام علیکم عزیز طلباء، انویٹر ایجوکیشنل سسٹم کے یوٹیوب چینل سے فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 10. عزیز طلباء، آج ہم آخرت کے بارے میں ڈسکس کریں گے. لفظ آخرت اس کا لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دنیا کہ جس کا معنی ہے قریب کی چیز. لفظ آخرت کا لغوی معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں، اور لفظ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب کی چیز کے ہیں. اور لفظ آخرت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا. نیک لوگ ایسی جگہ چلے جائیں گے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے، اور وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک گنہگار دوزخ میں ہیں. عزیز طلباء، آخرت کے بارے میں ہم نے اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھا، اور ساتھ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کے اندر دوبارہ روح کو ڈالیں گے، اور پھر اس بندے سے اس کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا. جس شخص کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ دوزخ کے اندر جائے گا. اور آخرت کے بارے میں قرآن مجید قرآن رشید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے. دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے. انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن اعمال کا بیج بویا جاتا ہے ان کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہو جاتے ہیں، ظاہر ہوں گے. کہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دائمی نہیں ہے، بلکہ محض ایک اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور ایک اور مقام پر خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میں دیکھوں کہ ان میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے اور برے اعمال کون کرتا ہے. اور اس کا جو بندہ اچھے اعمال کرے گا اس کی اچھی جزا ملے گی، جو برے اعمال کرے گا اس کی بری سزا ملے گی. اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ دائمی زندگی نہیں، بلکہ دائمی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ دائمی زندگی ہے. اور جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے کہ جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا. قرآن مجید کا یہ خلاصہ ہے کہ جس طرح ہر چیز کی ایک علیحدہ ایک زندگی ہے، کہ انسان کی زندگی، جانوروں کی زندگی، ہر مطلب ہے کہ جو بھی چیز اس کائنات کے اندر پیدا کی گئی اس کی ایک زندگی ہے، اور اسی طرح اس پورے نظام عالم کی بھی ایک زندگی ہے. تو جب اس کا بھی وقت پورا ہو جائے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کی جگہ ایک دوسرا نظام جو ہے وہ جگہ لے لے گا. اور تیسرا خلاصہ یہ ہے کہ جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو پھر جسمانی زندگی ملے گی. اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا. اسے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا ملے گی. تو عزیز طلباء، یہاں پر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو منکرین آخرت ہیں ان کے کچھ شبہات ہیں کہ جو قرآن مقدس کے اندر بیان کیے گئے. اللہ کے عالم نے ان کے شبہات کو بیان کیا. ان کا سب سے پہلا شبہ یہ ہے کہ دوبارہ تخلیق پر اظہار حیرت، کہ وہ اس چیز پر حیران ہیں کہ جب ہم
इस दुनिया से चले जाएंगे, दोबारा हमारी तख्लीक कैसे होगी, हमें जिंदा कैसे किया जाएगा? तो अल्लाह के आलम ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया मा युहयिल इज़ामा हिया रमीम, बल्कि इससे पहली आयत है वक़ालू अइज़ा दललना फिल अर्दी अइन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद, कहते हैं कि जब हम जमीन में नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे तो क्या कहेंगे फिर हम नए जन्म में आएंगे। ये उनका सबसे पहला जो है वो शुबहात में से सबसे पहला शुबा है। तो अल्लाह के आलम ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया वहुवल लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु इलैहि। मुनकिरीन आखिरत कहते हैं कि जब हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, जब हम नेस्त व नाबूद हो जाएंगे तो फिर दोबारा हमारी तख्लीक किस तरह की जाएगी। तो अज़ीज़ तलबा, अल्लाह के आलम ने उनके जवाब के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वहुवल लज़ी यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु व हुवा अहवनु अलैहि, कि वही है जो पहली बार पैदा करता है फिर दोबारा ही जिंदगी जिंदा करेगा और ये उस पर बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने मुनकिरीन को जवाब दिया कि आखिर इसमें हैरान होने वाली बात कौन सी है कि इंसान को तो पहली तख्लीक पर गौर करे, हमने तुझे उस वक्त तख्लीक किया जब तेरा नाम और निशान नहीं था। अब तो हमारे पास तेरा एक नमूना मौजूद है कि तूने दुनिया में इतना अरसा गुजारा, तेरे पूरे जिस्म का नक्शा एक मॉडल का काम देगा। रूह हमारे पास मौजूद है, भला जिसने तुझे पहले पैदा कर दिया दूसरी दफा, इसलिए उसके लिए पैदा करना क्या मुश्किल है। अल्लाह के आलम ने उनको जवाब दिया कि कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि जिस ज़ात ने तुम्हें, जब तुम्हारा नाम और निशान भी नहीं था, तुम्हारे कोई जिस्म का ढांचा भी मौजूद नहीं था, जिस ज़ात ने तुम्हें उस वक्त पैदा किया, अब वो ज़ात तुम्हें दोबारा नए सिरे से पैदा कर सकती है। अब तो तुमने दुनिया के अंदर एक ज़िंदगी गुजारी, तुम्हारा एक ढांचा भी मौजूद है, तुम्हारी रूह अल्लाह के आलम के पास मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जिसने तुम्हें पहली बार जिंदा किया, तुम्हें जान बख्शी, तुम्हारे जिस्म को पैदा किया, वही ज़ात जो है वो तुम्हें दोबारा जिंदा करेगी। और उनका दूसरा शुबा ये था कि हड्डियों का बोसीदा हो जाना। तो अल्लाह के आलम ने इस चीज़ को बयान फरमाया कि मैं युहयिल इज़ाम व हिया रमीम, कौन जिंदा करेगा हड्डियों को जब वो बोसीदा हो जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुल युहयिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, उनको वही जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार बनाया। दूसरा उनका इतराज था कि मैं युहयिल इज़ाम व हिया रमीम, जब हमारी हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, उनका नाम और निशान नहीं रहेगा, तो फिर हमें कौन जिंदा करेगा। तो अल्लाह के आलम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें वही ज़ात जिंदा करेगी जिसने तुम्हें पहली बार तख्लीक किया। और तीसरा उनका शुबा यह था कि दुनियावी जिंदगी को वो आखिरी जिंदगी जो है वो समझते थे। उन्होंने कहा कि ये जो हमें एक जिंदगी दुनिया के अंदर अज़ीज़ तलबा दे दी गई है, अब इसके बाद हमारे लिए कोई जिंदगी नहीं है, जबकि ये जो दुनिया की जिंदगी है ये हमारे पास एक आर्जी जिंदगी है, ये दारुल अमल है कि यहाँ पर इसने इंसान ने अमल करना है और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दायमी और हमेशगी वाली जिंदगी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अंदर इंसान को उसके अमाल की जज़ा और सज़ा देगा। तो अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वक़ालू इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया व मा नहनु बिमबऊसीन, कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यही दुनिया की जिंदगी है और हम उठाए जाने वाले नहीं, कि दोबारा हमें जिंदा नहीं किया जाएगा। तो अल्लाह के आलम ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया कैफ़ तकफुरूना बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, कि तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो, हालांकि तुम बेजान थे, फिर तुमको जिंदगी दी, तुमको फिर मारेगा और फिर तुम्हें जिंदगी देगा और फिर तुम उसी की तरफ लौट जाओगे। क्योंकि एक बार उसने तुम्हें, जब तुम्हारा वजूद ही नहीं था, तुम इस कायनात के अंदर बिल्कुल तुम्हारा अदम था, वजूद अभी नहीं आया था, उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर वो तुम्हें मारेगा, फिर कब्र में तुम्हें जिंदगी देगा और फिर तुम्हें मारेगा और फिर तुम हशर के दिन उसी की तरफ लौट कर जाओगे। जबकि ये जो मुनकिरीन आखिरत दोबारा तख्लीक पर इजहार का हैरत जब तो उनका था, तो अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद के अंदर उनके हैरत को भी बयान फरमाया और साथ उसका जवाब भी इरशाद फरमाया। और दूसरा उनका हैरत ये था, शुबा ये था कि हड्डियां जब वसीदा हो जाएंगी तो इन हड्डियों को दोबारा जिंदा कौन करेगा। तो
تو اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہی ذات زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی بار زندہ کیا. اور ان کا تیسرا یہ سمجھتے تھے کہ جو ہماری یہ دنیا کی زندگی ہے یہی زندگی ہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے مر جائیں گے تو دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کیا جائے گا. تو اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. وہی ذات جس نے تمہیں پہلی بار زندگی دی اور پھر تمہیں زندگی دے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یہ تو تھے قرآن مجید برہان رشید سے آخرت کے بارے میں جو منکرین آخرت ہیں ان کے شبہات کے دلائل. اب عقلی دلائل کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ہماری عقل کا تقاضا کیا ہے. تو عقل کا انسان کی صحیح سوچ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا ہونی چاہیے جس میں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. مطلب دنیا کے اندر ایک شخص ساری زندگی جس طرح اچھے عمل کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ پوری زندگی برے عمل کرتا ہے. اب برے عمل کرنے والوں کو بھی اس دنیا کے اندر سزا نہیں ملی، اچھے عمل کرنے والے کو بھی جزا نہیں ملی. تو آیا کہ جب اس دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے تو جس شخص نے اچھے عمل کیے کیا اس کو جو اچھے عمل کی جزا ہے وہ نہیں ملے گی؟ اور جس نے برے عمل کیے ایک راہ خدا میں شہید ہوتا ہے اور ایک پوری انسانیت کے قتل کے اندر مصروف رہتا ہے. کیا اگر دنیا کی زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے تو پھر اس کی زندگی کا بارے میں کیا کہا جائے گا کہ جس نے ہر وقت گناہ کیے، لوگوں کی جانوں کے ساتھ اس نے کھیلا، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی ہر قسم کے اس نے گناہ کے اندر وہ شامل رہا، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت کی جو نظام عدل ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے جب حشر آخری زندگی ہے وہی دائمی زندگی ہے، جب وہ اس کی عدالت لگے گی تو جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اس کو اس کی جزا ملے گی اور جس نے برے کیے ہوں گے اس کی سزا ملے گی. تو اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم کیا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے اور بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ کے عالم ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا بلکہ آخر ایک دن ایسا ہے کہ تمہیں اس کے اعمال کا حساب و کتاب دیا جائے گا. تو عزیز طلباء آج کے ہمارے اس سبق کے اندر لفظ آخرت پر ہم نے آخرت کے بارے میں ڈسکس کی کہ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے. دوبارہ تخلیق پر اظہار حیرت، ہڈیوں کا بوسیدہ ہو جانا، دنیاوی زندگی کو آخری زندگی سمجھنا، اور اس کے بارے میں ہم نے عقلی دلائل پر مختصر ڈسکس کی. تو اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.